آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر ہم انسانی معاشرے پر نظر دوڑائیں تو انسان اپنے شجرہ نسب پہ فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، مال و دولت پہ کرتا ہے، اتراتا ہے، زمین جائیداد پہ اتراتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بڑے پیسے ہیں۔ لیکن ان سب میں جو خطرناک غرور ہے، تکبر ہے، وہ ہوتا ہے متقی ہونے کا، جنتی ہونے کا، عبادت گزار ہونے کا، ہر بندے کو غلط سمجھنے کا، جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں عروج پر ہے۔ کیونکہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج بالکل دو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو تقوی کا جو ہے نا وہ غرور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک آج کا واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، لیکن زیادہ تر اس دن بنی ہاشم کے لوگ تھے، یعنی آپ کے خاندان کے لوگ زیادہ تھے۔ تو وہاں پر سارا نامی ایک طوائف آتی ہے، ایک گانے والی آتی ہے، ناچنے والی آتی ہے، بدنام زمانہ عرب کی۔ تو وہ آ کر آپ کو کہتی ہے کہ میں بھوک سے مر رہی ہوں، میرے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دیا جائے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسلام قبول کرنا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر آپ نے صاحب کو کہا کہ اس کی جھولی بھر دو، لیکن دینے والے میرے خاندان کے ہوں۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ کسی صحابی کے یہ ذہن میں نہ آئے کہ انہوں نے اپنے پیسے، اپنا صدقہ وہ طوائف کو دیا۔ بنی ہاشم نے اس طوائف کی جھولی بھر دی، سارے جانتے تھے، اور وہ طوائف چلی گئی۔ ایک دفعہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک اور طوائف وہاں سے گزرتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا پیغمبر کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا رسول کہتا ہے، اور کسی کو کھانے کی دعوت بھی نہیں دیتا، کھانا پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ جو ہماری زبان میں صلہ مارنا یا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر نہیں پڑی، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ وہ آ کے بیٹھ گئی اور آپ نے فرمایا کہ شروع کرو۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں، اپنے منہ سے جو چبا رہے ہو وہ منہ سے نکال کے دو۔ رسالت مآب مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے منہ والا اگر تمہارے منہ میں چلا گیا تو وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں اور یہ اور وہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چبایا ہوا نوالا نکالا اور طوائف کو دے دیا۔ وہ لعاب مبارک، وہ جو ہے وہ کھانا چبایا ہوا بس منہ میں جانا تھا۔ پھر ظاہر ہے ابھی اس نے نوالا پورا نگلا نہیں اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ یہ برداشت نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ کہاں سے یاد آیا؟ یہ واقعہ یاد آیا یہ جو تقوی کا غرور ہے۔ نرگس آپ جانتے ہیں بہت بڑی اداکارہ، اسٹیج کی، کسی دور میں فلموں کی، بڑے گانے بیہودہ وغیرہ، وہ حج پہ گئیں۔ یہ اس واقعے کے راوی ہیں مولانا طارق جمیل۔ وہ حج پہ گئی، وہاں پہ 3 عورتیں اسے ٹکر گئیں اور دیکھتے ہی اسے کہا کہ اچھا اب رنڈیاں بھی حج کریں گی، اب کنجریاں بھی حج کریں گی، اب ناچنے والیاں بھی حج کریں گی۔ طارق جمیل صاحب نے کہا کہ نرگس نے وہ سارا کچھ وہیں چھوڑ دیا۔ وہ اتنا روئی کہ اس نے باقی جو تھے یعنی اس کے حج کے یعنی کیا کہیں گے، احکام کہیں گے یا جو بھی تھے، وہ اس نے انکار کر دیا، اتنا روئی۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم گئے، ہم نے پھر بڑا سمجھایا کہ جی یہ جو ہے نا وہ خیر ہے، یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ہم نے اس کو راغب کیا حج کے لیے اور اس نے حج کیا۔
یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے، ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ نفرت نفرت نفرت، محبت ہم نے اپنائی کب ہے، محبت ہم نے دکھائی کب ہے؟ ہمیں تو جو حکم ملا تھا وہ محبت کا تھا، محبت بانٹنے کا تھا، اخلاق کا تھا، اخلاق بانٹنے کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج 3 نومبر کی تاریخ ہے 2025 اور دن ہے سوموار کا۔ کچھ تازہ ترین خبریں، ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی دفعہ ہمارا تھمبنیل کلک کیا ہے تو آپ ہمیں سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ دوسرے جو صحافی ہیں، میں تو صحافی خیر نہیں ہوں، میں تو آپ یوٹیوبر کہہ سکتے ہیں 2 ٹکے کا، تو ان سے آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو سبسکرائبر ہیں ان کی بڑی مہربانی، اللہ پاک ان کے بھڑولے جو ہے نا وہ غلے سے بھرے رکھے۔ وہ لائک کر دیں، فری ہے، لائک کرنا فری ہے، نوجوانوں تک پیغام پہنچا دیں محبت کا، یہ بھی فری ہے۔ اور اگر آپ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو آپ کو واپ ڈا بل نہیں بھیجے گا، یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ نومبر یعنی پہلے ستمبر کو ستمگر کہتے تھے، اب جو ہے نا ہمارے لیے نومبر جو ہے وہ ستمگر بن چکا ہے۔ اور آپ کو بتایا ہے کہ جو پورا نظام ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے، جس طرح زمین جو ہے نا وہ گھومتی ہے، وہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن ہے کہ وہ ایکسٹینشن ہوگی تو کچھ سکون آئے گا اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہریں بہیں گی اور یہاں پہ وہ کچھ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یعنی یہ اس وقت پاکستان کا نظام وہ صرف اور صرف وہ ایکسٹینشن کے چکر میں بڑے لوگوں نے کی، 50 سال لوگوں نے ایکسٹینشنیں لی، میں بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، 60 سال لوگوں نے ایکسٹینشنیں لی، پھر اینڈ پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا خطرناک بیان دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا، اس کے علاوہ رشیا، اس کے علاوہ پاکستان، یہ ایٹمی جو ہے نا وہ تجربے کرتے رہتے ہیں۔ تو پوچھنے والی نے پوچھا کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا اس بات کا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی یہ زیر زمین اتنا نیچے تجربے کرتے ہیں کہ نہیں پتہ لگتا۔ اب جو مبصرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جواز فراہم کر رہے ہیں انڈیا کو کہ انڈیا مزید ایکسپلوژنز کرے، انڈیا مزید تجربات کرے، کیونکہ ٹریک ریکارڈ یہی بتا رہا ہے کہ ہمارے حصے میں شاباشیاں آ رہی ہیں، ہمارے حصے میں عظیم فیلڈ مارشل اور عظیم وزیر اعظم آ رہا ہے، اور سارا کچھ جو ہے نا دفاعی معاہدہ، تجارتی معاہدہ وہ جا رہا ہے انڈیا کی طرف۔ بہرحال یہ بڑی خطرناک بات ہے جو ہے نا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ارب پتی چوروں کے خلاف، جو ٹیکس چور ہیں، ارب پتی ٹیکس چوروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ جن کے پاس مہنگی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس مہنگے پرس ہیں، جن کے پاس مہنگی گھڑیاں ہیں، تو کریں نا، پوری کابینہ کا کریں۔ یہ جو صوبائی وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، ماریں چھاپ ان کے گھر، آپ کو پتہ چلے کہ وہاں سے کیا کیا نکلتا ہے۔ بہرحال یہ بات اینڈ پہ آ کے ختم ہوگی دکانداروں پہ اور ہم جیسے غریبوں پہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، کل ووٹنگ ہے جی نیو یارک کی میئرشپ کے لیے، اور آپ کو بتایا تھا کہ جو زہران ممدانی ہیں وہ فی الحال جو سرویز ہیں اس کے مطابق وہ آگے جا رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر زہران ممدانی کو جو ہے وہ کمیونسٹ قرار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیو یارک کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی جمہوریت کی اور ووٹنگ کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ کل پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، یعنی کسی شہر میں 205 روپے، کسی شہر میں 210 روپے، کسی شہر میں 195 روپے یہ بک رہی ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ جن کا اپنا کاروبار ہوگا، جن کی اپنے جو ہے اپنی ملیں وہ سونا بنا رہی ہوں گی تو وہ کیوں کارروائی کریں گے؟ ان کی اپنی ملیں، ایک شریف خاندان ہے، ایک زرداری خاندان ہے، جہانگیر ترین صاحب ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، ہمایوں اختر صاحب ہیں،
जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे वो जो है ना उन हुकूमत के साथ हैं, हारून अख्तर साहब मुशीर हैं, तो वो क्यों इसका नोटिस लेंगे। वैसे भी हम चीनी ज़्यादा खाते हैं, चीनी कम खानी चाहिए, मैं तो खुद ज़्यादा खाता हूँ। भूटान, अब आप मुल्क का नाम सुने, मुल्क का जोग्राफिया देखें, यूट्यूब पे देख लें, इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने सयाहों के लिए $100 फी रात रखा हुआ है, $100। ये अहम बात नहीं है, अहम बात आगे है। ये जो $100 हैं, एक तो सयाह बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, ये जो टैक्स है ये खर्च होता है सेहत पे, ये खर्च होता है तालीम पे, और ये खर्च होता है जंगलात पे। टैक्स हमारे लोग भी देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के दौर में बड़ा टैक्स इकट्ठा हुआ। अगर लोगों को इतबार हो कि ये इंग्लैंड नहीं जाएंगे, ये दुबई नहीं जाएंगे, प्रॉपर्टियाँ नहीं बनेंगी, तो बहरहाल भूटान फी रात का $100 जो है वो ले रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ है कि सऊदी वलीयत जो है वो अमेरिका आ रहे हैं, लेकिन सऊदी वलीयत कहते हैं कि 2 रियासती हल के बगैर, यानी फ़लस्तीन की अलहदा रियासत, इजराइल की अलहदा रियासत, उसके बगैर वो इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन नहीं करेंगे। ये सवाल हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है कि नहीं, वो साइन करेंगे, और ये 2 रियासती हल क्या होता है इस पे आगे चल के सोचेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे होंगे। मोहम्मद बिन सलमान कहाँ के तुर्रम खान है कि वो नहीं करेंगे। बहरहाल उससे जो अगली खबर है वो ये कि शेर अफजल खान मरवत, यानी गलाजत में इस शख्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब इन्होंने फरमाया है कि ख़वातीन मुझे हरासा करती हैं, मुझे फूल आते हैं, मुझसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है, कोई होटल के कमरे का भी जिक्र हो रहा है। बहरहाल ये जो है ना गलीज शख्स, खुदा ने जिस तरह इज़्ज़त दी थी थोड़े दिनों में, उससे तेज़ी के साथ ये इज़्ज़त जो है वो गंवा रहा है। शुमाली गज़ा में बारूद एडजस्ट करके मकान उड़ाए जा रहे हैं ताकि जो फ़लस्तीनी वापस आएँ, जो इधर उधर चले गए हैं, तो उनका आगे कुछ ना हो। सर्दी भी वहाँ पे बढ़ गई है कि उनका यहाँ पे कुछ ना हो, और कोई पूछने वाला ही नहीं है। फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ बकौल डोनाल्ड ट्रंप वो पहले दिन से उनके साथ हैं, तो कोई इस पे एहतजाज नहीं कर रहा कि आप क्यों उनके मकानात को उड़ा रहे हैं। बहरहाल वो उड़ा रहे हैं, और जो है ना वो यहूदियों का एक जो है ना जत्था वो बैतुल मुक़द्दस में भी दाखिल हुआ है, और उनकी निगरानी फ़ौज कर रही थी। फ़ौज की निगरानी में वो बैतुल मुक़द्दस में जो है वो दाखिल हुए हैं। वहाँ पे वो क्या गलीज़ हरकतें कर रहे हैं, बहरहाल ये नहीं बताया गया। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। वो मैं आगे चल के आपको तफसील बताऊँगा कि जी इजलास बुलाएँ, क्यों बुलाएँ। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर है जो है ना रजब तैयब अर्दवान, ये सदर हैं तुर्की के, आप जानते हैं तुर्किया नया नाम है। तो इन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन की रियासत के कायम होने तक जो है वो जद्दोजहद वो जारी रहेगी। तुर्किया वो मुल्क है जिसकी फ़ौज से इजराइल ने इनकार किया है कि इजराइल की जो है ना वो फ़ौज ना आए, और पाकिस्तान की फ़ौज मोस्ट वेलकम। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी जो है वो $10,000 जो है वो मुतालबा कर रहे हैं पे का, $10,000 एक बंदे की, और उधर से कहा जा रहा है $100 रोज़। ये भी एक जो है ना तजिया निगार ने जो है ना वो खबर दी है कि पाकिस्तानी कहते हैं $10,000 एक बंदे की, और वो कहते हैं कि $100 जो है वो रोज़। मेयर शराफत जिन्होंने मुख्यमंत्री को हराया था लाहौर से, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो जो ट्रिब्यूनल है उसने हस्ब मामूल जो है वो मुस्तरद कर दी है दरख्वास्त मेयर शराफत की। ज़ाहिर है मेयर शराफत का कोई बड़ा ख़ानदान नहीं है, अगर वो शरीफ ख़ानदान से होता, जरदारी ख़ानदान से होता, तो जर्नैल भी उसको पैम्पर करते। तो जर्नैल भी सयाने हैं, किसी गरीब या शरीफ बंदे को सपोर्ट नहीं करते। तो बहरहाल मेयर शराफत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, और मुख्यमंत्री जो है वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक जीती है, बाकी सारे लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ये इनकीडो रिबॉन है, इनकी तहरीर अक्सर आपके सामने रखता हूँ, बहुत अच्छी तहरीर है। सब ठीक हो जाएगा, यानी ये शुरू किया इमरान की हुकूमत को गिरा कर, और उससे पहले कि सब ठीक हो जाएगा। किस तरह, ये ज़रा आपने गौर से सुनना है। ना कुछ ठीक हुआ ना कुछ ठीक होगा, क्योंकि ना नीयत है और ना ही अहलियत। नीयत भी अमाल का दारोमदार नीयतों पे है, ना नीयत है और ना अहलियत।
साला निगरान वजीर आला हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। इलेक्शन 6 महीने के लिए मुलतवी हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। 1 साल में मैशत ठीक हो जाएगी। SIFC में 100 अरब डॉलर्स आ जाएंगे। इमरान खान पर रेड लाइन लगाई, सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान के खिलाफ सैकड़ों केसेस बना दिए, सब ठीक हो जाएगा। घर तोड़ दिए, लोग गिरफ्तार करके खौफजदा कर दिए, सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान को कैद कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को तोड़ देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, सब ठीक हो जाएगा। PTI को इलेक्शन कैंपेन न करने दी, सब ठीक हो जाएगा। PTI को जाली हुकूमतें बना दी तो सब ठीक हो जाएगा। फायरवॉल लगा दी तो सब ठीक हो जाएगा। आईनी तरमीम आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। अदालतों में मर्जी के जजेस लगा दिए तो सब ठीक हो जाएगा। अफगानिस्तान से झड़पें शुरू कर दी तो सब ठीक हो जाएगा। जेंट्री बीच जैसे खुसरे सरमायाकार आ गए, सब ठीक हो जाएगा। अब 27वीं तरमीम आ रही है और फौज को लगता है इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये इमारत जाली हुकूमतों, जुल्म और झूठ की बुनियादों पर खड़ी है। ये इमारत गिरेगी तो सब ठीक होगा। इस जुल्म मंजिल के बासी कुछ भी कर लें, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये एनकीटो रिबॉन की बड़ा खूबसूरत ट्वीट था, आपके सामने रखा है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा क्योंकि लोग ठीक करना चाहते ही नहीं हैं। उसके बाद आज एक और जो अस्करी टाउट हैं, जो रईसुल मुनाफिकीन है, सफ़ेद दाढ़ी है, जिस्म का कोई बाल काला नहीं है, लेकिन पेट का दोज़ख है, आपको पता है वो भरना है हर जायज़ नाजायज़ तरीके से। अंसार अब्बासी इनका नाम है और वो कहते हैं कि जर्नैलों के मुंह से झाग निकल रही है, जर्नैल बहुत गुस्से में हैं। तो हम क्या करें, गुस्से में हैं तो अवाम गुस्से में नहीं है। जब दुकानों पे जाती है तो अवाम गुस्से में नहीं है। अवाम का वोट चोरी किया गया तो अवाम गुस्से में नहीं है। गुस्से में इसलिए है, वो मजीद फरमाते हैं कि हस्पताल में भेजा गया फवाद चौधरी को, महमूद मौलवी को और वो बड़े मुंह वाले इमरान इस्माइल को। तो वहाँ शाह महमूद कुरैशी ने लिफ्ट नहीं कराई। शाह महमूद कुरैशी ने फौरन वकील बुला लिया। अब शाह महमूद कुरैशी कल परसों आपको बताया असर के वक्त तो रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, जितनी जेल काटनी थी उतनी जेल जो है वो काट ली। एक फिलोसफर ने लिखा था कि जहन्नुम के बारे में कहा जाता है लेकिन एक दिन आएगा बंदा जहन्नुम में भी सेट हो जाएगा, बंदा इतना डीठ है। तो शाह साहब जेल में सेट हो चुके हैं, वो बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने टाइम गुजार लिया है। तो बहरहाल जब वो नाकाम आए, वो 3 स्टूजेस, तो जो है ना जी जर्नैल बहुत गुस्से में है। इमरान हर धर्मी पे जो है ना वो तो गुस्से में है। तो हो भाई, हम क्या करें, हो गुस्से में, हम भी गुस्से में हैं। मेरा वोट चोरी हुआ, मेरे घर के 4 वोट चोरी हुई, हम भी गुस्से में हैं। पूरी जो है ना 80% कौम गुस्से में है कि पाकिस्तान का तमाशा बना दिया गया है। बहरहाल वो गुस्से में है तो हों जी, सिगार पिएं, गोल्फ खेलें, गुस्से में है। तो बहरहाल ये पैगाम दिया है अंसार अब्बासी ने कि जर्नैल जो है वो गुस्से में हैं। ये मुआशरती उलूम और ज़माना जाहिलियत, अरबों पर एक ज़माना जाहिलियत था। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे, सुतेली माओं से शादी कर लेते थे और बहुत कुछ करते थे, जंगें लड़ते थे। फिर आप आए 571 ईस्वी में और आपने जो है वो सारा बदल दिया। तो जो माशरत उलूम थी, आपको याद होगा कि ये जो नया आर्मी चीफ आ रहा है ना, ये नया आर्मी चीफ, इससे अमरीका बहुत डरता है। ये माशरत उलूम है। वो तो साको हुण पता लगा कि हमारा आर्मी चीफ तो बनाते ही अमरीका है, डरना कित्थों है। एक और हमने पढ़ा था कि अमरीका कहता है असला मेरा हो और फौज पाकिस्तानी हो, मैं पूरी दुनिया को फतह कर लूंगा। ये भी हमने सुना था। ये शायद इस वजह से हो कि अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका की अपनी फौज घर तो नहीं तोड़ती, डांगा तो नहीं मारती, सोटे तो नहीं मारती और नमाज पढ़ते हुए कंटेनर से नीचे तो नहीं फेंकती, स्नाइपर से सर के निशाने तो नहीं लेती, लाशें तो नहीं गायब कर देती।
پورے کا پورا الیکشن تو کھلی ولی نہیں کر دیتی 8 فروری 2024 کا. یہ باتیں ہو سکتا ہے امریکہ کے ذہن میں ہو کہ فوج جو ہے وہ پاکستانی ہو اور اسلحہ ہمارا ہو تو یہاں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نہ جیتتا, کمالا ہیرس جیت جاتی اور ہم الیکشن میں کھلی ولی کلوا لیتے. ہم نواز شریف کے حلقے میں دنیا کا آدم سے لے کر آج تک دنیا کا واحد واقعہ ہے کہ رات کو 2 بجے آرو کو تبدیل کیا گیا. پہلے والے آرو کو سوٹے مارے گئے, وہ چینج نہیں کرتا تھا, یعنی ریزلٹ کو اس کو سوٹے مارے گئے اور 2 بجے آرو چینج کیا گیا. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے. عمران خان کی حکومت آئے تو گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ والوں کو بتائے کہ رات کو 2 بجے آرو چینج کیا گیا. تو بہرحال یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ جو نیا آرمی چیف آیا ہے نا, نیا اس سے امریکہ بہت ڈرتا ہے. حالانکہ ہم کو پتہ لگا ہے سادہ آرمی چیف تو بڑے نہیں امریکہ ہے, یہ یہاں تو بنتے ہی نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یوٹیوب پہ چلے جائیں اور لیفٹیننٹ جنرل حمید گل DGISI ریٹائرڈ, ان کا جو ہے نا وہ کلپ دیکھ لیں کہ میرا نمبر تھا جو ہے نا آرمی چیف بننے کا. تو جب نام گئے تو انہوں نے کہا یہ ذرا تھوڑا سا پھرا ہوا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, تو یہ جو ہے نا اس دور میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, اس دور میں بھی نماز پڑھتا ہے, اتنی ترقی ہو گئی ہے تو مجھے نہیں بنایا گیا. یہ حمید گل صاحب کا, اور انہوں نے کہا کہ وہاں سے اپروول آتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نا, لنچ ہو رہے ہیں, ایکسٹینشنیں وہاں پہ جو ہے نا لیجیٹمیسی کے لیے وہیں پہ دورے چل رہے ہیں. امریکہ ساتھ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ ہے, ادھر جو مرضی یہ کرے. اور جو ترکی میں امریکہ کے سفیر ہیں تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پہلے ہم جمہوریت میں پڑے رہتے تھے, اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے جمہوریت کا کیا کرنا ہے. مشرق وسطی میں, پاکستان میں ہم نے جمہوریت کا کیا کرنا ہے, ہم نے تو کام نکلوانے ہیں. ہمیں تو بادشاہتیں سوٹ کرتی ہیں, ہم نے تو کام نکلوانے ہیں. ہمارا کیا جمہوریت سے, جمہوریت کا ہی تیل ہے نا, بھاڑ میں جائے. یہ کلپ یوٹیوب پہ نکال لیں. ترکی میں امریکہ کے سفیر ہیں اور خصوصی نمائندے بھی ہیں, وہ یوٹیوب, وہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا جمہوریت سے کیا لینا دینا. ہاں ہمارے ملک میں جمہوریت ہو, انسانی حقوق ہوں, رول آف لا ہو, سارا کچھ ہو. دوسرے ملکوں سے بادشاہ جس طرح کر رہے ہیں, وہ UAE کیا کر رہا ہے سوڈان میں, ابو لولو عیسیٰ, ان کا جو ہے نا اب UAE بھی بدماش بن گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے سر پہ. وہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے سوڈان میں, دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں کہ نئے آرمی چیف سے امریکہ بہت ڈرتا ہے. اب پتہ چلا کہ بناتے ہی امریکہ ہے. حفیظ اللہ خان نیازی, ان کے بیٹے ملٹری قید میں ہیں, یعنی ملٹری عدالت نے ان کو 10 سال کی سزا سنائی. حسان نیازی کو اب وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 45 دن کے اندر آپ لوگ قانون سازی کریں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپیل کر سکیں. حکومت نے کیوں قانون سازی کرنی تھی, حکومت کا کیا جاتا ہے. PTI کے لوگ اور لڑکے قید میں ہیں. جس طرح مینا خان افریدی نے کہا کہ جی ہم پشاور میں وہ جو ریڈیو اسٹیشن ہے اس پہ ہم الیکشن وہ بنا رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں. ٹارٹر ڈلٹو نے کہتا ہے جی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بتائیں. یعنی کمیشن بتائے گا کہ کس نے کیا, کون ذمہ دار ہے. اگر PTI والے ہیں تو ان کو الٹا لٹکائیں, لیکن وہ ٹر کہہ رہا ہے ضرورت ہی نہیں ہے. جھوٹے ہیں, فالس فلیگ آپریشن تھا, خود بندے گئے, خود سارا. احمد ولی نے کہا ہمیں پتہ ہے وردی میں کون تھا, بغیر وردی کے کون تھا, ہمیں پتہ ہے کس نے یہ سارا کچھ کیا, احمد ولی نے کہا. تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ جو باجوہ تھا وہ CIA کا ایجنٹ تھا, اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. کتنا نقصان پہنچایا آپ کے سامنے. 6.1 پہ گروتھ ہسٹری میں پہلی دفعہ گئی تھی عمران خان کے دور میں, پہلی دفعہ ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا. امیر عباس کہہ رہے تھے کہ ہم 25 صحافی گئے اور ہمیں کہتا ہے یہ کابلی ٹرک باجوہ. یار میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں سلیکشن پہ کہ اس جیسے بھی آرمی چیف بن جاتے ہیں. بلکہ یاجا نہیں بن گیا تھا آرمی چیف, یاجا بھی بن گیا تھا آرمی چیف, یاجا بھی بن گیا تھا. یاجا کوئی آرمی چیف بن کے شراب پہ لگا تھا تو وہ بھی بن گیا تھا. میں تو کبھی کبھی سلیکشن پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ آرمی چیف کس طرح بن جاتے ہیں. بہرحال جی امیر عباس کہتے ہیں 25 صحافیوں کو بلایا اور ہمیں کہتا ہے کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. نہ, وہ بہت آگے, پورا کشمیر انڈیا کو دے دیا, اسی نے دیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے ٹینک ہی خراب ہے, ہمارے ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے. باجوہ نے کہا,
امیر باس کہتے ہیں میں حیران ہو رہا کہ یہ فوج کا سربراہ ہے، یہ سربراہ فوج کا۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ اتنی زندگی گزاری، اس سے بڑا کذاب اور جھوٹا نہیں دیکھا، اس سے بڑا باجوہ سے۔ حفیظ اللہ نیادی کہہ رہے ہیں سی آئی اے کا ایجنٹ تھا۔ اب ایک اور بات سنیں، لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز اب تو فوت ہو گئے ہیں، یہ جو ہے نا چیف آف جنرل سٹاف، کور کمانڈر لاہور، اور بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین نیب بنے۔ یہ کیا کہتے ہیں، کتاب میرے پاس پڑھی ہے، ابھی یہ کتابوں کے نیچے پڑھی ہوگی، ورنہ میں آپ کو کتاب دکھا دیتا، صفحہ نمبر بھی بتا دیتا۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ میں ٹریننگ لینے گیا امریکہ میں، یہ سارے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میں وہاں ٹریننگ کر رہا تھا تو ایک دن بڑا سوٹڈ بوٹڈ بندہ آیا اور میرے ساتھ گپ شپ یہ وہ۔ پتہ ہے شاہد عزیز کیا لکھتے ہیں، یہ خاموشی کہاں تک، شاہد عزیز لکھتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے کام کرو، گوریاں گوریاں، پنڈلیاں پنڈلیاں، ہمارے لیے کام کرو، ادھر بھی افسر ہو، ہم پروٹیکٹ کریں گے، ہم تمہارے خاندان، تمہارے بچوں کی تعلیم کس سکول میں چاہیے، کہاں چاہیے، کون سا کالج، کتنا مال چاہیے، کہ میں حیران۔ شاہد عزیز لکھتے ہیں اپنی کتاب میں یہ خاموشی کہاں تک، یار مجھے نظر نہیں آ رہی، میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے کہ مجھے کھلی آفر کر رہا ہے، میں کورس کرنے گیا ہوا تھا، اور اینڈ پہ پتہ کیا لکھتے ہیں جنرل صاحب، اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ پتنی کون کون انکار کرتا ہوگا، یہ جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے تو انکار کر دیا، پتنی کون کون کرتا ہوگا انکار۔ ہاں مجھے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ کام کرو، ادھر افسری جو کچھ ہو تم، تنخواہ سارا کچھ، ادھر ہمیں دو، معلومات دو، شیئر کرو، امریکہ میں جب ریٹائر ہو گئی۔ یہ شاید عزیز لکھ رہے ہیں۔ تو اس نے پاکستان کا کیا حشر کیا، یعنی آپ بتائیں نا کتنا خوبصورت ملک چل رہا تھا، صدی کی سب سے بڑی جو ہے نا وبا کو قابو کر لیا خان صاحب نے اللہ کی مدد سے، صحت کارڈ، احساس پروگرام، لنگر خانے، پناہ گاہیں، ٹیکسٹائل جو ہے نا بمباسٹک جو ہے نا وہ ہو رہی تھی، پروڈکشن ہو رہی تھی، کمپنیاں اب ساری چھوڑ کے جا رہی ہیں، اس وقت آ رہی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ کا کیا ہو گیا تھا دنیا میں، تھا نا سی آئی اے کا ایجنٹ، حفیظ اللہ نیادی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان کی بات کو انڈوس کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے سی آئی اے کا ایجنٹ تھا، اور میں نے آپ کو بتایا شاہد عزیز کی ساری بات بتا دی ہے۔ اس کے بعد 27ویں ترمیم، یہ کافی دنوں سے تھا 27ویں ترمیم، میں نے آپ کو بتایا نا سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اب جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ پاکستان کے سید علی خامنئی ہوں گے، سپریم لیڈر ہوں گے، یعنی ایک ہفتے تک۔ یعنی ایران میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، ایران میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو پارلیمنٹ کرتی ہے، صدر، جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے ایک شورا میں جس کے سربراہ سید علی خامنئی ہیں۔ اگر وہ اس کو ڈسمس کریں ختم، یعنی آپ یہاں تک اندازہ کریں جو صدارتی امیدوار ہوتے ہیں، صدارتی امیدوار، ان کی منظوری بھی سید علی خامنئی دیتے ہیں، وہ رکاوٹیں نہیں ڈالتے، وہ ظرف والے بندے ہیں، یہ نہیں کہ خواہ رکاوٹ، لیکن ان کا فائنل ہے۔ اب 27ویں ترمیم میں 243 کو چینج کیا جا رہا ہے۔ 243 کیا ہے؟ 243 ہے آرمی چیف کی تقرری، آرمی چیف کی ایکسٹینشن، نیول چیف، ایئر چیف، فوج کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں صدر کے پاس۔ کس کے پاس؟ صدر کے پاس۔ صدر کون ہوتا ہے؟ عوامی نمائندہ، کیونکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ووٹ دیتے ہیں، یہ تو 2 نمبر ہے نا، یہ 2 نمبر ہے، ورنہ ویسے تو عوامی ہوتا ہے، کسی پارٹی کو ہوتا ہے، جس طرح عارف علوی تھے۔ اب وہ سارا کچھ دیا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر کو، سپریم کمانڈر جو فوج کے وہ عاصم منیر صاحب بن جائیں گے۔ کب خود کو ایکسٹینشن دینی ہے، کتنے تک رہنا ہے، کون آرمی چیف بنے گا، وہ جی سمری گئی، وہ جی سمری ادھر گئی، وہ سارا ختم ہو رہا ہے۔ صوبوں کو جو پیسے ملتے تھے صوبوں کو، یعنی یہ بھی گپ چھوڑی جا رہی ہے کہ پنجاب کے 3 صوبے بنائے جا رہے ہیں، یعنی صوبوں کو جو پیسے ملتے تھے 45% وفاق اور 55% صوبے، وہ بھی واپس لیا جا رہا ہے کہ وفاق کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں۔ یعنی جب سپریم لیڈر بنیں گے عاصم منیر صاحب تو مال شال بھی تو ہو نا، ویسے صوبوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تعلیم کو وفاق کے انڈر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بے نظیر شاہ کا کل پرسوں، ایک بندے کو اور ایک پارٹی کو سامنے رکھ کے، ایک بندے کو، اور ساری قانون سازی ہو رہی ہے،
ساری. اب 31 نومبر کو یا 30 نومبر کو وہ حاجی امین الدین خان نے جانا تھا. ٹھیک ہے, اب 70 سال کر رہے ہیں 27ویں ترمیم میں مدت کہ امین الدین خان جیسا ہیرا نہ جائے, وہ برقرار ہے. نئی جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی, نئی عدالت بنائی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کو حالانکہ 26ویں ترمیم میں برباد کر دیا گیا, کوئی اس میں جو رمق باقی تھی وہ 27ویں ترمیم میں نکال رہے ہیں. نئی عدالت اپنی مرضی کی. اس کے بعد ججوں سے بغیر پوچھے ان کے تبادلے, بغیر پوچھے. اور میں نے آپ کو کہا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ساری اسلام آباد ہائی کورٹ خالی کر دی جائے گی. یہاں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان سے پوچھے بغیر بلوچستان, کشمیر. یہ اب جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ نومبر کے اندر وہ پاکستان کے سید علی خامنائی جو ہے وہ بن جائیں گے. بغیر مارشل لاء کے یہاں فوجی حکومت قائم ہو جائے گی اور اس کو آئینی کور ہوگا, آئینی کور. کیونکہ جب امریکہ میں گئے تو ان کو ایک پچھلے دروازے سے لایا گیا تو ان کو بڑا محسوس ہوا کیونکہ وہ سرکاری ملازم تھے. اب ان کے پاس جب یہ یعنی منزل صدارت ہے, منزل. ایوب خان دیکھے نا, آرمی چیف, فیلڈ مارشل, اور اسکندر مرزا کو گسنے مار کے صدر. اب یہاں پہ آرمی چیف, فیلڈ مارشل. ابھی یہ 27ویں ترمیم, جب 27ویں ترمیم ہو جائے گی تو زرداری کو گسنے مار کے صدر, اور صدر آل ان آل ہوگا. وہ انکیڈو ریبون سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں نہ نیت اچھی ہے نہ اہلیت اچھی ہے. ہم ایڈمنسٹریٹر ہیں, ہمیں معیشت آتی ہے, ہمیں خارجہ پالیسی آتی ہے, داخلہ پالیسی آتی ہے. رزلٹ آپ کے سامنے جو ملک کے ساتھ ہو گیا ہے. بہرحال 27ویں ترمیم میں آپ نے سید علی خامنائی جو ہے نا وہ بن جائیں گے, تو آپ نے ان کو بھی سید علی خامنائی پکارنا ہے. 27ویں ترمیم میں طاقت کا جو سرچشمہ ہے اور لعنت ہے نواز شریف کی سیاست پہ, لعنت ہے زرداری کی سیاست پہ, جو سارا کچھ وہ اپنی بیٹی کے لیے اور زرداری اپنے بیٹے کے لیے وہ جو ہے وہ گروی رکھ رہا ہے. پورا آئین نیا لکھا جا رہا ہے, پورا آئین جو ہے نیا لکھا جا رہا ہے, پورا آئین برباد کیا جا رہا ہے. بہرحال خبریں اور بھی ہیں, لیکن اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سونا رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.